وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ایسا ہی کچھ ہوا ہے جی ملت جعفریہ کے ساتھ۔ ایک بڑی کمیٹی بنائی گئی، 2 بڑی مذہبی تنظیموں کو شامل کیا گیا، بہت زیادہ مشاورت ہوئی، لیکن اس مشاورت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نہ تو کوئی سبسڈائز ٹکٹ ملے، نہ ہی ایران اور عراق کی ایمبیسیوں کے ساتھ یا ان کے حکام کے ساتھ کوئی بات چیت کی گئی کہ ان ویزوں میں توسیع ہو جائے۔ لیکن اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں شاہد کاظمی صاحب، وہ بھی اپنا قافلہ لے کر گئے ہوئے ہیں، تو کربلا معلیٰ میں ہیں، اور وہاں سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم اپنے قافلے کو لے کر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ کم سے کم پیسوں میں ارینج کر کے لوگوں کو میں بائی ایئر اب زیارات کرواؤں۔ اس طرح سے دیگر جو سالار حضرات تھے جنہوں نے بائی روڈ جانا تھا، ان میں سے بہت سے جو اچھی شہرت کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے زائرین کو نہ صرف پیسے واپس کیے ہیں بلکہ وہ انہیں کچھ پیسے اضافی کر کے انہیں بائی ایئر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو حکومت کی اور ملت جعفریہ کی کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور آخر میں صرف ایک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کمیٹی کی طرف سے یہ آیا تھا کہ ہم صرف اور صرف مذاکرات کر سکتے تھے، بات چیت کر سکتے تھے، عمل جو ہے وہ وفاقی حکومت نے کرنا تھا، لیکن ہم اپنے تئیں جو کوشش کر سکتے تھے وہ ہم نے کی۔ تو سیدھی سی بات ہے، جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے زائرین کو لگایا گیا ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہی ہوا۔ بہرحال اب لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک تو جا رہے ہیں، دوسرا ملک میں سیلاب کی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اب مزید کسی قسم کی کوئی توقع اس طرح سے رکھی بھی نہیں جا سکتی، اور تیسرا یہ ہے کہ جو زیارات پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اب تک 24 کمپنیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، انہیں سرٹیفکیٹ دیے جا چکے ہیں، 1400 سے زائد کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنے دستاویزات جمع کروائے تھے۔ یہ سلسلہ 2021-22 سے شروع ہوا تھا، لیکن اب اس کے اوپر عملی اقدامات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب سرٹیفکیٹس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 1400 کمپنیوں میں سے 24 کمپنیوں کی جو ویریفیکیشن ہے وہ مکمل کی گئی، اور اس کے بعد انہیں سرٹیفکیٹ بھی دے دیے گئے ہیں۔ 400 مزید کمپنیوں کی انرولمنٹ اب تک کر لی گئی ہے۔ اب ان کمپنیوں سے قوائف طلب کیے گئے ہیں، اور 25 سپتمبر تک یہ قوائف جو ہیں ان کمپنیوں نے دینے ہیں۔ تقریباً 1400 کمپنیاں ہیں، سفر سکون ہے، علی بن حسین ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی کمپنیاں ہیں جن سے ابھی قوائف جو ہیں وہ طلب کیے جانے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے ان کمپنیوں کی، لیکن صرف اور صرف اب زیارات پہ 1 جنوری وہی کمپنیاں اس شعبے میں کام کر سکیں گی جو رجسٹرڈ ہوں گی، جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہوں گے۔ جس طرح سے میں نے وزارت مذہبی امور کے ایک اہم ترین عہدیدار کے ساتھ گفتگو کی تھی، آپ تک تمام تفصیلات پہنچائی تھی کہ اگر آپ سالار ہیں اور اگر آپ کی کمپنی ہے تو وہ کمپنی آپ کیسے رجسٹر کروا سکتے ہیں، کون کون سے اہم جو دستاویزات ہیں وہ آپ کو چاہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ پروگرام نہیں سنا تو وہ سن لیں، اس میں تمام تفصیلات ہیں کہ ایک ایک تفصیل جو ہے، ایک ایک چیز جو ہے اس میں واضح کی گئی ہے کہ کون سا سرٹیفکیٹ چاہیے، کتنے پیسے لگیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ڈی ٹی ایس چاہیے، آپ کو ایس ای سی پی کا سرٹیفکیٹ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس ہونی ضروری ہے، اور ایف پی آر کلیئرنس ہونی ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں کلیئر ہونی ضروری ہیں، اور وزارت مذہبی امور میں ابتدائی طور پر درخواست جمع کروائی جانی بہت ضروری ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں پہلے کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کی جو قوائف ہیں وہ طلب کیے جائیں گے۔ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ایک بینک گارنٹی ہے وہ آپ کو جمع کرانی ہوگی، اور تب آپ جو ہیں وہ اس شعبے میں اب کام کر سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے اب یہ باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹڈ اس کام کو کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا جو بائی روڈ کا راستہ ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ راستہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا، لیکن فی الوقت یہ راستہ بند ہے۔ سیکیورٹی ایشوز کی بنیاد پر یہ راستہ بند کیا گیا ہے، اور اس راستے کی بندش کے حوالے سے پاکستان نے ایران کے ساتھ اور عراق کے ساتھ ایک طویل مشاورت کی ہے، اور ان 3 ملکوں کی مشاورت کے بعد یہ راستہ بند کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی تھی، اور مشاورت کے بعد یہ راستہ
بند کیا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف آپشنز پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا کہ کون کون سے آپشن ہو سکتے ہیں, کہ کس طرح سے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ایران کی جو پروازیں ہیں وہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان بھی شروع ہو چکی ہیں. یہ جو ہفتہ گزرا ہے, اس ہفتے میں ایک پرواز اسلام آباد سے تہران اور تہران سے اسلام آباد آ چکی ہے اور اب یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب صرف زیارات نہیں بلکہ ٹورزم کے حوالے سے بھی پاکستان, ایران اور عراق کے درمیان مشاورت ہو رہی. بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن میں دلچسپی ہے پاکستانیوں کی بھی, ایرانیوں کی بھی, عراقیوں کی بھی. وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو ایران کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو عراق کے ان تاریخی مقامات ہیں زیارات کے علاوہ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو ڈاکومنٹڈ کام شروع ہوا ہے یہ اسی وجہ سے شروع ہوا ہے کہ زیارات کے ساتھ جو ٹورزم ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے گا اور اب یہ ان تینوں ملکوں کی ترجیح ہے. اب زائرین اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے زیارات مقدسہ کے لیے جانا ہے تو پھر آپ کو انتخاب بھی رجسٹرڈ کمپنیوں کا کرنا ہوگا اور سالار حضرات کے پاس بھی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلد سے جلد رجسٹرڈ